You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. ਸੱਚ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਓਏ ਜਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਾਪਿਆ ਹੈ जी जनाब, ये दोनों जाने पहचाने किरदार नूरी नथ और मौला जट, इन पर बहुत कुछ लिखा गया, लिखा जा रहा है और लिखा जाता रहेगा। और हमारा मौजू भी आज यही है कि फ़िल्मों के हवाले से जो आप तबसरे पढ़ते हैं, जो तज्ज़िये आप सुनते हैं या लिखते हैं और पढ़ते हैं, और आप चाहते हैं कि आप फ़िल्म को किस तरह एंजॉय करें, किस तरह उस पर तबसरा लिख सकें, ख़ास तौर पे जो हमारे मैस कम्युनिकेशन के तलबा हैं और जो फ़िल्म क्रिटिक्स हैं, जो फ़िल्मों पे लिखना चाहते हैं, ये सिलसिला उन्हीं के लिए है। और आज इस सिलसिले की ये पहली किस्त है। इस पहले हिस्से में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि फ़िल्म का जो हम एनालिसिस करते हैं, फ़िल्म का तज्ज़िया करते हैं, उसका फ़िल्म थ्योरी में वो किस किस्म का होता है, कितनी अक़साम हैं, और फिर उसमें आज इस पहले हिस्से में हम जो किरदार हैं उनको कैसे आप उनका जायज़ा लेते हैं, कैसे उनका तज्ज़िया करते हैं, या अंग्रेज़ी में आप कह लें कि उनका एनालिसिस आप कैसे करते हैं, ये मैं आपको आज इस किस्त में बताऊंगा। फ़िल्म थ्योरी के लिहाज से किसी भी फ़िल्म का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट है, और इनमें से एक स्कूल ऑफ थाट है जिसको हम फॉर्मलिस्ट कहते हैं। ये वो स्कूल है जिसके तहत तबसरा लिखने वाला, फ़िल्म का जायज़ा लेने वाला, फ़िल्म के टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनको देखता है, जिसमें सिनेमाटोग्राफी है, जिसका फ़ोटोग्राफी कहते हैं, लाइट और शेड है, साउंड है, और फ़िल्म की एडिटिंग कैसे हुई है, इसका जायज़ा लिया जाता है। ये स्कूल जो है ये फॉर्मलिस्ट स्कूल है, और इसमें ज़्यादातर वो लोग दिलचस्पी रखते हैं या वो लोग तबसरा लिखते हैं जो इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। ज़ाहिर है कि जब आप इन चीज़ों को जानते हैं तभी आप उसका जायज़ा ले सकेंगे और उस पर लिख सकेंगे। फ़िल्म का तबसरा लिखने के लिए जो अगला स्कूल ऑफ थाट है उसको नैरेटिव के हवाले से समझा जाता है, जाना जाता है। और नैरेटिव के हवाले से ये सबसे मकबूल जो स्कूल ऑफ थाट है वो यही है। इसमें फ़िल्म की थीम, उसकी कहानी और उसके किरदारों का जायज़ा लिया जाता है, अपने माशरे के लिहाज से और कल्चर के लिहाज से आप कह लें, या किसी भी लिहाज से, लेकिन बुनियादी फ़ोकस जो होता है वो किरदारों पे, फ़िल्म की थीम और उसकी कहानी पर होता है। इसको हम नैरेटिव स्कूल ऑफ थाट कहते हैं। एक और अहम स्कूल ऑफ थाट फ़िल्म एनालिसिस के हवाले से आइडियोलॉजिकल जो है वो कहलाता है। इसमें दिखा जाता है कि फ़िल्म जो है वो किन माशरती, सियासी या सकाफ़ती जो नज़रियात हैं उनके तहत बनाई गई है, वो किन को प्रोपिगेट कर रही है, वो किस कल्चर को दिखा रही है, किस सियासी जो नज़रियात हैं उनके हवाले से उसकी कहानी जो है और किरदार जो हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं। हमारा अगला स्कूल ऑफ थाट जो है फ़िल्म का जायज़ा लेने के लिए वो है साइको एनालिटिक का, यानी फ़िल्म को नफ्सियाती हवाले से या नफ्सियात के मज़मून के तहत देखा जाता है। और ये आजकल यूरोप में और अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, और इस हवाले से ही ज़्यादातर किरदारों का और फ़िल्म की कहानियों का जायज़ा लिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि किस तरह इंसानी ताल्लुकात जो हैं और किस तरह एक किरदार जो है फ़िल्म का वो किस तरह नफ्सियाती हवाले से मुख्तलिफ़ अमराज़ का शिकार है, या उसको कोई नफ्सियाती लिहाज से कोई फ़ोबिया का शिकार है, वो किन मसाइल का शिकार है, और उनका हल किस तरह उस कहानी में ढूंढा गया है और लोगों को बताया गया है कि ये नफ्सियाती जो अमराज़ हैं ये हमारी ज़िंदगी पर कितना असरअंदाज होते हैं। और अब आखिर में हम ज़िक्र करेंगे हिस्टोरिकल या पीरियड जो स्कूल ऑफ थाट है, यानी इसके तहत फ़िल्म का तारीख़ी हवाले से कि वो किस ख़ास तारीख़ी तनाजुर में बनाई गई हैं, यानी आज से कोई 200 साल पहले का उसमें वक्त दिखाया गया है, उसमें आज से 50 साल पहले की कोई कहानी है, जो किरदार हैं, जो तारीख़ी वाक़यात हैं वो पेश किए गए हैं, और वो किस तरह पेश किए गए हैं, क्या वो वाकई हकीकत के करीब तर हैं या उनको कोई बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है या उनमें तब्दीली की गई है।
تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت اہم اسکول ہے کہ اس میں ہم اپنی تاریخ کا سیاسی، معاشرتی، ثقافتی تمام جو تاریخیں ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ اسکول آف تھاٹ بھی بہت اہم ہے، اور بھی بہت اسکول آف تھاٹ ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن یہ بنیادی طور پہ جو بڑے اسکول آف تھاٹس تھے میں نے ان کا آپ کو ذکر کر دیا ہے۔ اور آج اپنے پہلے حصے میں اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کرداروں کو کیسے دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے اور ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 سوال جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ یہ کہ کیا یہ جو کردار فلم میں دکھائے جا رہے ہیں، تھیم میں، فلم کی کہانی میں، وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں دیکھنے والوں کو، یا وہ ان کو برے لگ رہے ہیں؟ اور دوسرا، کیا وہ آپ کے ذہن پر، آپ کی طبیعت پر کوئی اثر انداز ہو رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا مولا جٹ کا کردار، نوری نتھ کا، ہمارے اپنے پاکستانی فلموں کی مثال آپ لیں تو آپ نے ان کرداروں میں مولا جٹ کو کیسا پایا؟ ظاہر ہے مولا جٹ لڑائی جھگڑا تو کرتا ہے، لیکن وہ ایک پازیٹیو رول میں تھا، ایک نیکی کے رول میں سامنے آیا، اور اس کے مخالف میں نوری نتھ تھا جو یقیناً ایک نیگیٹو رول کی صورت میں سامنے آیا۔ تو اس طرح کردار جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਪੈਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ۔ ایک اور بات جب ہم کرداروں کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھی جاتی ہے کہ جو کردار آپ کو پردہ اسکرین پر سامنے دکھائی دے رہے ہیں، جو ہدایت کار نے پیش کیے، ظاہر ہے زندگی میں جس طرح ہم ہیں ان کا بھی کسی نہ کسی مختلف پروفیشن سے تعلق ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی ایک شعبے سے منسلک ہوں گے۔ کوئی اگر ایک مزدور ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، تو کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کرداروں نے جو شعبہ تھا، جو پروفیشن تھا، اس کو صحیح طور پہ پورٹرے کیا ہے ہدایت کار نے یا اداکار نے، وہ اس میں کامیاب رہا ہے یا ناکام ہوا ہے؟ ایک اور بات کہ کیا وہ کردار فلم کے اختتام پر جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اس نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی یا نہیں کی، اپنے اس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے؟ اور کیا یہ کردار جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو کہیں فرضی تو نہیں نظر آئے، یا ان میں حقیقت کا گمان ہوتا ہے؟ کردار وہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جو دیکھنے والے پر ایک تاثر چھوڑتا ہے، اور وہ بالکل آپ کو اصل محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کی اصل زندگی میں اس کردار کا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق ہے۔ تو ایک اچھے کردار کو پورٹرے کرنے کے لیے ایک اچھا اداکار اور ایک اچھا ہدایت کار جو ہے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کردار کو حقیقت کے قریب ترین رکھیں۔ جس طرح کہ ابھی آپ سامنے اسکرین پر کچھ فلموں کے مناظر دیکھ رہے ہیں، دنیا کی مشہور ترین فلمیں ہیں، اور یہ وہ کردار ہیں جو مختلف حوالوں سے بہت پاپولر ہوئے، اور جو ہمارے غیر ملکی فلمیں دیکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ چارلی چیپلن کا ایک کردار ٹرمپ کا کردار تھا جس نے بہت شہرت حاصل کی، اور آج بھی یہ ہمارے دل و دماغ میں تازہ ہے، زندہ ہے، اور ہم اس کو آج بھی دیکھ کر محسوس ہوتے ہیں۔ کرداروں کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ کردار، جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو ان کو دکھایا گیا انہوں نے اس سے انصاف کیا؟ اگر وہ ایک ڈاکٹر کا رول ہے، یا ایک سائنٹسٹ کا رول ہے، ایک پولیس کا رول ہے، آرمی آفیسر کا رول ہے، تو کیا ان کا اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال، بولنا، انداز اس پروفیشن کے مطابق تھا؟ یا ہمارا کردار ایک بہت غریب ہے، مزدور ہے، تو کیا اس کا بول چال، اس کا انداز، اس کا لباس وہ اسی ماحول کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ان چیزوں کا بہت ضروری ہے جائزہ لینا، کیونکہ کردار حقیقی تبھی بنتا ہے جب وہ ان تمام چیزوں پر پورا اترتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک نہایت ہی دیہاتی اگر ایک کردار ہے جو ان پڑھ ہے اور وہ اپنی گفتگو میں انگریزی کے لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس کا کھانا پینا جو ہے وہ اس ماحول سے ہٹ کے ہے، تو پھر وہ نیچرل نہیں ہوگا۔ اور کیا ان کا جو رویہ ہے، جو ان کا بیہیویئر ہے، وہ اس کردار کے لحاظ سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر ہم نے ایک بہت سنگ دل کردار دکھایا ہے تو اس سے رحم کی توقع فضول ہے، اس کی ہر حرکت سے سنگ دلانہ جو عزائم ہیں وہ ظاہر ہوں گے، اس کی سوچ سے، اس کے عمل سے۔ اسی طرح اگر ایک نیک کردار ہے، ایک نیک شخص کا کردار ہم دکھا رہے ہیں، تو پھر وہ کردار اس کی زبان بھی اس کے مطابق ہی ہوگی، اس کی گفتگو، اس کے الفاظ کا چناؤ
جو ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور ایک اچھا ہدایت کار، ایک اچھا رائٹر جو ہے جب کہانی اور کریکٹر کو وہ کریٹ کرتا ہے تو پھر وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ فلم تبصرہ نگار ہیں، جیسے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، فلم کرٹک ہیں، تو وہ ان چیزوں کو خاص طور پہ مانیٹر کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ فلم پہ تبصرہ لکھتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج اس سلسلے کا پہلا حصہ۔ ہم نے کردار نگاری پہ یا کرداروں کو کس طرح انالائز کرنے، مختصراً آپ کو اس کے بارے میں بتایا، تفصیل سے نہیں بتایا ابھی کیونکہ یہ آغاز ہے، اور اگلے حصے میں ہم آگے چلیں گے، بتائیں گے کہ فلم کا تجزیہ کرنے میں آپ نے اور کیا چیزوں کو دیکھنا ہے اور کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، تاکہ آپ فلم کو نہ صرف یہ کہ دیکھ سکیں، انجوائے کر سکیں اس کو دیکھ کے، اور پھر اس پہ اگر آپ کو تبصرہ لکھنا چاہیں، بولنا چاہیں، کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں۔ اور اب اختتام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے دنیا فلم کا بہت ہی نامور کردار گاڈ فادر جس پہ بہت سی فلمیں بنائی گئیں اور دنیا بھر میں گاڈ فادر کے کردار کو نقل کیا گیا۔ خود ہمارے ہاں پاکستان میں انداتا بنی، بھارت میں بھی اس پہ بہت سی فلمیں بنی، اور یہ کردار جس نے بھی گاڈ فادر ایک دفعہ دیکھ لی، ہمیشہ کے لیے ان کے ذہنوں پر یہ کردار نقش ہو گیا، اور یہی کامیابی ہوتی ہے ایک اچھے رائٹر کی، ایک اچھے ہدایت کار کی، ایک اچھے اداکار کی، کہ وہ کردار کو امر کر دیتے ہیں۔